بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مختصر سی باتیں یوم عاشور کے حوالے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جسے جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور مستند احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیگر بعض ایام میں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، اسی طرح محرم کی 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محرم میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھنا تقریباً اس میں ایک مہینے کے روزے کے برابر اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ تو محض انسانوں کو رغبت دلانے کے لیے ایک طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں مختلف ایام میں روزہ رکھنے کی اور مختلف مقامات پر عبادت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور پھر اس میں مزید اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 9-10 کو روزہ رکھے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے، یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ 2 روزے اس میں شامل کر لے۔ اگرچہ اس بار جو 10 محرم ہے یہ سوموار کا دن بھی بن رہا ہے، تو سوموار کا دن براہ راست روزہ رکھنے کے حوالے سے بہت ہی افضل دن شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ ہر ہفتے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور سوموار کے دن کی فضیلتیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بھی کچھ روایات ملتی ہیں جس میں سوموار کے دن اس کا نزول ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن بھی پیر کا دن ہے یا سوموار کا دن ہے، اور اس میں اگر یہ 10 محرم بھی بن رہا ہے یا 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو، ان 2 تاریخوں میں روزے رکھیں۔ اگر کوئی صاحب رکھنا چاہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ البتہ یہ دیکھنے میں آتا ہے ہر سال محرم کے مہینے میں ہمارے ہاں رسوم و رواج جس طریقے سے بڑھتے ہیں تو اس میں بعض ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں یا بعض کام ایسے کرتے ہیں جو سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات وہی رد عمل کی صورت میں ہم افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی خاص مقام پر جا کر کوئی خاص قسم کا صدقہ پیش کرنا، ایک خاص قسم کا رنگ و نسل کا جانور ذبح کرنا، خاص قسم کی کام کرنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ صدقے کی جو صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں اس میں اللہ کے رسول کا وہ طریقہ کہ جو بھی آدمی صدقہ کرنا چاہے، مال کی صورت میں، کھانے کی تقسیم کی صورت میں، لباس کی تقسیم کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، ان تمام صدقات کی صورتوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین کرنا اور اس کو لازمی قرار دے دینا، کوئی خاص شکل متعین کرنا اور اس کو لازمی قرار دے دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ امت کے لیے مصیبت بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا اس مسلم معاشرے میں کچھ افراد اور کچھ طبقات ایسے کام بھی کرتے ہیں جن کا سنت یا شریعت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کم از کم اس کے بارے میں محتاط ضرور رہنا چاہیے۔ جو اس خاص موقع پر رسوم و رواج اختیار کیے جاتے ہیں، تعزیے کا نکلنا اور خاص یعنی گھوڑے کو سجا کر اور اس کو ہاتھ لگانا اور یہ سمجھنا کہ یہ بابرکت ہو جائے گا، اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے گزارنا اور اس کے طریقے سے اس ذریعے سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یقیناً یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں، اور ہمیں اس کو بھلے طریقے سے، لڑائی اور جھگڑے کے مقابلے میں بھلے طریقے سے، جیسے میں نے جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات کہی کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہو تو اسے صحیح راستے پر لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسے الجھ جایا جائے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا طریقہ لفظ اختیار کرنا شروع کر دیں کہ جس سے وہ مزید غصے میں آ جائے اور کہیں کہ جناب ٹھیک ہے، ہم جیسا بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور تمہیں ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہر دھرمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حکمت اختیار نہ کی جائے، بات سمجھانے کے بجائے بات کو بگاڑنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔
اس لیے اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے کسی بھی وقت میں کسی بھی مہینے میں وہ صدقہ کر سکتا ہے، کسی بھی شخصیت کی طرف سے ان تک ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص جگہ اور خاص طریقہ متعین کر دینا اور کہہ دینا کہ جو یہ نہ کرے گا وہ غلط ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کھانا تقسیم کیا جا سکتا ہے، مساکین کی مدد کی جا سکتی ہے، لباس بنا کے دیے جا سکتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتا رکھے ہیں ان سب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت ہے، ان سنتوں سے ثابت ہے، لیکن وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جو ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں تو بطور خاص ہندو معاشرے کی قربت کی بنا پر ہم نے انہی جیسے طریقے اختیار کر لیے جو وہ اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے اختیار کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ان سے گریز کرنا چاہیے۔ البتہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقات کریں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اصحاب رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اور اس سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوئی نہ کوئی سبیل کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بس اسی پر آج ہم سوال و جواب کی نشست جی آج کی تقریر سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، آپ نے صحابہ کے بارے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی تلقین کیا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے جی۔ میرے کوشچنز یزید کے بارے میں۔ نمبر 1، کیا وہ اصحاب رسول میں سے تھے؟ نمبر 2، اس جنگ میں جس میں حضرت ایوب انصاری کی وفات ہوئی تھی اور انہوں نے کرسچنز کو بڑی لاؤڈلی وارننگ دی تھی ان کے قبر مبارک کے بارے میں، اس بارے میں، اور اگر فیوچر میں ہم سے کوئی یزید کے بارے میں ورڈنگ میں پوچھے تو وٹ شوڈ بی آور ورڈنگ؟ انہوں نے ایک بہت ہی سینسٹیو اگرچہ سوال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سوال ہونا بھی چاہیے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یزید کے بارے میں اگر کوئی شخص سوال کرے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، اور پھر یہ کہ کیا یزید صحابی تھا کہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں بہت واضح اختلاف پایا جاتا ہے، اور جمہور علماء اور تاریخ کی کتابوں کی اکثریت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا، صحابی نہیں تھا۔ دوسری بات کہ اگر اس کے بچپن کی کوئی خاص یعنی بالکل ابتدائی 2-4 سال ثابت ہو بھی جائیں تو تب بھی وہ 2-4 ابتدائی سال جو ہیں وہ شعور کی وہ کیفیت میں نہیں آ سکتے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ باقاعدہ ایک شعوری طور پر اسلام قبول کرنے والا، اور اس طرح کی کوئی صورت وہ بن جاتی ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ اسی کے دور میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، اور یہ بہت بڑا اس اعتبار سے ہے کہ افراد کی تعداد نہیں ہے کہ 70 افراد شہید ہوئے، تعداد نہیں ہے، ان افراد کی قدر و منزلت ہے کہ وہ فرد کیسے تھے اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسن اور حسین جو ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو بخاری مسلم کی اور ترمذی اور ابن ماجہ اور اس طرح کی بعض احادیث میں کہیں واضح طور پر کہیں اشاراتاً اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایک ظالم گروہ جو ہے وہ یہ شہید کرے گا ان کو، اور اس میں ان کی شہادت ہوگی، اور پھر جس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا وہ سب کا سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ظلم تو ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں اس میں۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں صرف یہ کہہ دیں کہ وہ ایک ظالم انسان تھا تو بات پوری ہو جاتی ہے، اور یہ بات تو میں نے آپ سے بارہا کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں کہ ہمیں پن پوائنٹ کسی فرد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنم میں جائے گا یا وہ جنت میں جائے گا، یہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون حق رکھتا ہے جنت میں جانے کا اور کس کو وہ بھیجنا چاہتا ہے، مالک الملک ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات میں تو قطعی طور پر کوئی رائے دینی ہی نہیں چاہیے کہ فلاں شخص جہنمی ہے یا جہنمی نہیں ہے۔ البتہ کسی فرد کے عمل کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کام جو اس نے کیا وہ بالکل ظالمانہ کام تھا اور وہ ایک ظالم شخص تھا،